یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے تھا کہ ہمارے خیال جو ہے وہ اللہ کے واسطے سے ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا بہت خیال کرتے، اور اس وقت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں 2 وقت کبھی روٹی اور گوشت پک جاتا، اور امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل محمد کے گھر میں کبھی 2 دن ایک ساتھ گوشت روٹی نہیں پکی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پالی، یعنی دنیا سے پردہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تب بھی آپ نے گندم کی جو کی روٹی پیٹ بھر کر شیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سو جاتے تھے، ان کے رات کا کھانا ان کے وہاں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا، یعنی نہیں ملتا، آپ پانی اور کھجور کھا کے سو جاتے ہیں اللہ کا شکر کر کے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب آتے، تشریف لاتے اور کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا ہے؟ آپ فرماتے یا رسول اللہ نہیں ہے، تو آپ فرماتے اچھا تو آج ہمارا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھانجے 3 مہینہ ہو جاتے ہمارے گھر میں جو گندم کی روٹی تک نہیں ملتی، 3 چاند نظر آ جاتے، یعنی 3 مہینے ہو جاتے روٹی نہیں ملتی تھی۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو خالہ جان پھر آپ کیسے زندہ رہتے تھے؟ سبحان اللہ، خالہ جان پھر آپ کیسے زندہ رہتے تھے؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے عروہ، اس وقت روٹی جو گندم نہیں ملتے تھے، مگر کچھ انصار ہمارے پڑوسی تھے
تو وہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ دودھ پیش کرتے اور کبھی کہیں سے کھجور آتی تو وہ ہم کھا لیتے تھے اور اللہ کا شکر کر لیتے تھے. سبحان اللہ. ہمیں سبق لینا چاہیے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور امت بننے کے لیے 12 نبیوں نے دعائیں مانگی اور ان کے نصیب میں نہیں لکھا گیا. اور آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کی لباس زندگی کیسی تھی؟ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سیدہ نے ہمیں ایک موٹا سا تہمت نکالا اور جو وہ کپڑا یمن سے آتا تھا موٹا تھا. اور پھر سیدہ نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے بلبداہ کہتے ہیں یعنی موٹی چادر. 2 چیزیں دکھائی آپ کی اور ہماری امت کی ماں میں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی ہے. سبحان اللہ. آپ بھی سوچیں میں بھی سوچوں کہ ہماری کیسی زندگی ہے. اللہ ہدایت دے, اللہ دینے جیسا خیال بھی دے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ہم نے دیکھا کہ چٹائی پر شوق کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر, پسلیوں پر, پیٹھ پر چٹائیوں کی نشان تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے سے یا چھوٹے چھوٹے پتوں سے آپ کا اچھا سا ایک بستر نرم نہ بنا دے. سبحان اللہ. اب دیکھیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق, دنیا میری مثال, دنیا میں تو میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر کی طرح تھوڑی دیر کے لیے کوئی درخت کے سائے میں بیٹھا سویا اور اپنی منزل طرف پہنچ گیا, پھر اپنی منزل طرف چلا گیا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی زندگی بھی معلوم ہوتی ہے کہ کیا مبارک زندگی تھی. اور پھر آپ نے نہ صرف آپ نے دنیا سے اتنی بے رغبتی کی, دوری کی, بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی ایسی تعلیم دی. ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے نکلے تو ہم بھی ساتھ تھے، بہت سارے صحابہ ساتھ تھے۔ تو راستے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرا ہوا بکری کا بچہ جس کے کان بھی چھوٹے تھے، پھٹے ہوئے، تو وہاں تشریف لے گئے۔